ہم لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، عرب میں ساری دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ فطرت انسانیت پر پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں آگے چل کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے، امیر، غریب لوگ بھی، مجبور لوگ بھی، ان کے گھر بھی بچے پیدا ہوتے، لڑکے پیدا ہوتے، وہ زیرو پیدا ہوتے۔ وہ 6 مہینے کے ہوتے تب ماں کو پہچاننا شروع کرتے، جب 1 سال کے ہوتے تب باپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، شریعت پر پیدا ہوئے۔ آج ہم کھاتے پیتے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیز اللہ نے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کیسے فطرت شریعت پر پیدا ہوئے؟ اللہ نے ان کو فطرت شریعت پر پیدا کیا کہ آپ دودھ نہیں پیتے رمضان کے مہینے میں، پورا دن، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا مگر فرض ہونے سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اور ایسے بھی لوگ دنیا میں جن کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا مگر اس کے باوجود بھی نہیں رکھتے، کس کی صحیح مجبوری رہتی، کس کی بہانے باز بھی رہتے، مگر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 29 کو جب چاند نظر نہیں آیا، لوگوں نے دیکھا کہ ابر میں غبار ہے اور کہیں سے شہادت شرعی نہیں آئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ میں اس کو ثبوت شرعی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگوں نے جب وہاں جا کر دیکھا کہ دودھ نہیں پیا، تو تھوڑے وقت کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد میں خبر آئی کہ چاند دکھ گیا، شہادت شرعی موصول ہوئی کہ چاند نظر آ گیا تھوڑے وقت کے بعد۔ تو دیکھو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا کہ آپ روزہ رکھتے بچپنے کی حالت میں۔ افطار کا وقت آتا، جب لوگ افطار کرتے تب آپ افطار کرتے، لوگ روزہ کھولتے، اس وقت اپنی والدہ کا دودھ پیتے۔ اور یہاں پر جس طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی ہے، یوں تو سارے نبی کی شان والے ہیں اور سب کی الگ الگ شان ہے، اور سارے نبیوں میں شان اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی امت کے سارے ولی شان والے ہیں نبی کی بارگاہ میں، مگر سارے ولیوں میں بڑی شان والے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں غوث اعظم جیلانی ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ میں نبیوں میں بڑی شان والے محمد مصطفیٰ، اور آپ کی امت کے اولیاء میں بڑی شان والے عبد القادر جیلانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا یہ عالم ہے غوث اعظم جیلانی کا، تو 55 کا عالم کیا ہوگا؟ آج تو 55 کا عالم آتا، 55 کے عالم میں انسان ادھر ادھر ڈگر ڈگر نگر نگر بھٹکتے رہتا ہے،
عبادت کرنے کی، ریاضت کرنے کی، قرآن کھول کے پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ یہ موقع نصیب نہیں کرتا کہ وہ پڑھ لے۔ مگر میرے دوستو، سرکار غوث اعظم کی آپ 11ویں بناتے، نیاز کرتے، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو دیکھو، آپ کی زندگی کو دیکھو، آپ نے کس طریقے سے گزارا کہ جب آپ تقریر نہیں کرتے تو عالم بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالے، بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ عرب کے لوگ ہیں، میں عجمی ہوں، میں کس طریقے سے ان میں تقریر کرتا ہوں؟ تو لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی مشکل کشا، ولایت کے تاجدار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ جب غوث اعظم نے پوچھا کہ اس میں وجہ کیا ہے، آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا نہیں کیا مجھے، 6 مرتبہ، تو حضرت علی نے فرمایا کہ الامر فوق الادب کے تحت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تحت میں نے یہ کام کیا۔ تو آپ کو جب یہ نعمت ملی تو غوث اعظم 70,000 کے مجمع میں تقریر کرتے، خطابت کرتے، آپ نے 40 سال تک خطابت کیے۔ عبد القادر جیلانی صرف پیر ہی نہیں تھے بلکہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک خطاب کیے، 400 علماء دوات لے کر بیٹھے، سیاہی قلم لے کر بیٹھتے، 400 علماء لکھتے آپ کے فرامین غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کے مجمع میں جب آپ خطاب کرتے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ کی محفل میں انبیاء کرام کی جماعت بھی ہوتی، اولیاء کرام کی جماعت بھی ہوتی، جنات بھی ہوتے، فرشتے بھی ہوتے، یہ سارے غوث اعظم کی محفل میں موجود ہوتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے موجود ہوتے کہ غوث اعظم کی تربیت اور تائید کے لیے، ان کی تربیت اور تائید کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر جیلانی کی محفل میں موجود رہتے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ جن کی ایمان نہیں، جن کے پاس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ایمان کی دولت سے محروم ہیں، وہ کہتے کیسے قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خود سے نہیں کہا کہ میرا مقام اتنا بڑا ہے، نہیں، یہ روایتوں کے ساتھ ثابت ہے۔ بہجت الاسرار میں بھی لکھا ہے کہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہا، خدا نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ عبد القادر جیلانی تم یہ کہو، تو عبد القادر جیلانی نے ان ساری محفل میں اور مسجد کے ممبر پر آپ نے فرمایا، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پیر ہونے کے لیے سب سے پہلے آج کے دور میں یہ نہیں کہ صرف خلافت مل جائے، 400 500 200 300 1000 مرید بنا دے وہ ولی ہو گیا۔ ارے جو جس کا فرینڈ ہے وہ اس کو پہچان سکتا ہے، یہ میرا دوست ہے، اب دیکھو کہ میں جو میرا چاہنے والا ہے وہ کہے کہ وہ میرے دوست ہے، وہ دوست ہے، اللہ کے دوست ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، میرا چاہنے والا مجھے کہہ دے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ ارے اللہ کا دوست ہوں تو اللہ کہیں گا کہ یہ میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، چاہنے والا نہیں۔ ہاں یہ کہ عالم ہو، مفتی ہو اور شب روز عبادت کرتا ہو،
جھوٹ سے بچتا ہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کیا ہو، 24 گھنٹے عبادت میں لگا دیا، ذکر و اذکار میں، درود شریف میں، نماز میں، تہجد گزار ہو، نوافل کی کثرت کرتا ہو، فرائض واجبات کو ادا کرتا ہو، اور گناہوں سے بچتا ہو، حرام سے، جو چیز اللہ سے غافل کر دے اس چیزوں کو بھی اپنے سے دور رکھتا ہو، تو تب بھی ہم اسے اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے، صرف ہم گمان کر سکتے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہے، گمان کر سکتے، اور گمان کر سکتے ہیں ہو سکتا اللہ کا ولی ہے۔ مگر میرے دوستوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پیر ہے تو پیر کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر کوئی انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ اسے اللہ کا ولی کہہ دیں؟ نہیں، پہلے دیکھو کہ اس کے پاس میں ایمان ہے کہ ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری، وہ اچھے عمل کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، حرام سے بچتا ہو، کفر سے بچتا ہو۔ اگر وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے پاس میں ایمان ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، وہ حرام کام کرتا ہو، فاسق ہو، داڑھی کٹاتا ہو، ایک مشت سے کم داڑھی رکھتا ہو جو سنت رسول ہے، یہ بھی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، یہ کرتا ہو، تب بھی آپ اس کو ولی نہ مانو، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی شریعت پر نہیں ہے، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ پیر کے لیے وہ سنی سے عقیدہ ہو، وہ فاسق نہ ہو، تقوی پرہیزگار ہو، اور وہ عالم دین ہو، اتنے مسائل جو شریعت کے، جو اس کے ضروریات کے مسائل ہو، کتاب سے نکال سکتا ہو، اور اس کا سلسلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو، وہاں تک جہاں تک ملتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے اندر یہ 4 شرائط پائے جاتے ہیں، تو آپ کو اس سے مرید ہونا درست ہے۔ اگر ان 4 شرائط کے اندر سے ایک شرائط بھی نہیں پائے جاتے، اس سے مرید ہونا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ میرے دوستو، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ پڑھے، مادرزاد ولی ہونے کے باوجود مدرسے میں جاتے، فرشتے کہتے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو، افصحوا لی ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں، اس کے لیے جگہ دے دو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، آپ نے مدرسے میں پڑھا اور مدرسے میں بچے کو پڑھایا، آپ نے خطابت کیے، آپ نے امامت کیے، اور آپ نے 60 خطبات دیے، تو آپ کے شہزادے، آپ کے شہزادگان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے خطاب کو لکھتے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، تو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہر نبی ولی ہے، اور ہر صحابی ولی ہے، ہر تابعی جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی ولی ہے، ولی ہے، مگر عرف عام میں لوگوں کی زبان پر اس کا ذکر نہیں ہے، عرف عام میں لوگ بولتے نہیں ہے، شریعت میں ولی ہے۔ اب جو تابعین کے اندر جو اکابر تابعین ہیں، جیسے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اکابر تابعین غوث اعظم سے افضل، جو اصاغر تابعین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جو زہد و تقوی میں اور
فقہ کے اندر اتنے ممتاز نہیں ہیں. ان اصاغر تابعین کے بعد قیامت تک جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں گے، ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے میرے دوستو، ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. اصاغر تابعین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد سے قیامت تک جتنے ولی ہوں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمائے گا. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی غوث اعظم کا یہ غوثیت کبریٰ کا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا تو ان کا چھن کر ان کو دے دیں گا اللہ تعالیٰ. نہیں، بلکہ وہ بھی اپنے مقام پر قائم رہیں گے غوث اعظم غوثیت کبریٰ پر، اور انہیں اپنا مقام ملے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بھی حسنی حسینی ہوں گے، آل رسول ہوں گے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات براق پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے تھے تو غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی، تو غوث اعظم کے کندھے مبارک پر اللہ کے رسول نے اپنا قدم رکھا. اسی قدم کی وجہ سے ساری ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہو گیا. مصطفیٰ کا قدم غوث اعظم کی گردن پر، اور غوث اعظم کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. میرے دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 15 سال یا غالباً 40 سال تک آپ نے ایک قرآن شریف رات میں شروع کرتے صبح تک ختم کر دیتے. قرآن شریف 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم غوث اعظم کی غلامی اور ان کے دامن کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آپ آج بہت سے لوگ فجر بھی چھوڑ دیتے، عشاء بھی چھوڑ دیتے. تو آپ ان کے نقش قدم پر چلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس لیے کہ اب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، اللہ پاک حقیقی مددگار ہے. اب کوئی کہے یا غوث اعظم المدد، تو یہ شرک نہیں ہوتا، وہ حقیقی اللہ کی ذات کو مددگار مانتا، مگر اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، جو اللہ نے جو اختیار دیا انہیں بھی اختیار دیا، تو یہ بھی مدد فرماتے غوث اعظم جیلانی. اس اعتبار سے یا غوث اعظم المدد کہتا.